ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلولر ریسپریشن آف پروٹینز اینڈ فیٹس۔ اس سے پہلے ہم نے گلوکوز کی میٹابالزم یا ریسپریشن کے بارے میں کہا تھا۔ آج ہم پروٹین اور فیٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پروٹین میٹابالزم۔ پروٹین یوزڈ ایز انرجی سورس ڈیورنگ ایکسٹریم نیڈ، یعنی پروٹین ہمارے باڈی میں اس وقت بریک ڈاؤن ہو جائیں گے جب ہمیں انرجی کی ضرورت ہو۔ گلوکوز ہمارے باڈی میں نارمل سے کم ہو تو اس وقت پروٹین کی بریک ڈاؤن کی جائے گی اور یہ پروٹین ہمیں انرجی پرووائڈ کریں گے۔ پروٹین کی بریک ڈاؤن ہو جائے گی اور یہ امینو ایسڈ میں کنورٹ ہو جائے گا، جو کہ پروٹین کی بیسک اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹس ہیں۔ اب یہ امینو ایسڈس دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ ایک پارٹ ہوتا ہے امینو گروپ، یہ H2N یا NH2، یہ امینو گروپ ہے۔ یہ کاربوکسائل گروپ ہے، یہ الفا کاربن ہے، یہ فنکشنل گروپ ہوتا ہے اور یہ H ہائیڈروجن ہوتا ہے۔ اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک پارٹ یہ NH2 پارٹ ہوتا ہے اور اس کو ایک ہائیڈروجن کے ساتھ ملا کے امونیا بنے گا اور یہ امونیا پھر یوریا میں اور یوریا پھر تھرو کیڈنیز باڈی سے ایکسکریٹ کیا جائے گا۔ باقی یہ پارٹ بچ جاتا ہے، اس میں کاربوکسائل گروپ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے، یہ پارٹ یہاں میں نے دوبارہ لکھا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے کاربن ہیں۔ ایک کاربن یہ ہے، دوسرا یہ ہے، اور یہاں R یا فنکشنل گروپ جو ہوتا ہے اس میں بھی دیکھیں گے کہ کتنے کاربن ہیں۔ ان R کے کاربنز کو ان دو کاربن کے ساتھ ایڈ کر کے جتنے کاربن کی مقدار آئے گی تو اسی حساب سے اس ریمیننگ پارٹ آف امینو ایسڈ کو کریبس سائیکل میں انٹر کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا پروٹین کا میٹابالزم۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے فیٹس میٹابالزم یا لیپڈس میٹابالزم۔ فیٹس کو ایک پروسیس کے ذریعے بریک ڈاؤن کیا جائے گا جو کہ لائپولائسس کہلاتا ہے۔ ایک فیٹ مالیکیول میں ایک گلائسرال ہوتا ہے اور 3 فیٹی ایسڈز مالیکیول موجود ہوتے ہیں۔ ایک گلائسرال 3 کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے، یعنی ایک گلائسرال 3 کاربنز پر مشتمل ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ یہ 3 کاربن کمپاؤنڈ PGL میں کنورٹ کیا جائے گا فاسفو گلائسرال ڈیہائیڈ میں، یا اس کو ہم نے گلائکالسس میں G3 کا نام دیا تھا، گلائسرال ڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ۔ تو گلائکالسس میں یہ اپنا کام شو کرے گا۔ اس کے بعد فیٹی ایسڈ بچ جاتا ہے اور فیٹی ایسڈ کو بیٹا آکسیڈیشن کے ذریعے مائٹوکونڈریا میں بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور ایسیٹائل کو A جو کہ 2 کاربن پر مشتمل ہوتا ہے پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ اگر ایگزامپل کی بات کریں، پالمیٹک ایسڈ ایک ایسڈ ہوتا ہے، یہ 16 کاربن کا فیٹی ایسڈ ہوتا ہے، اور جب 16 کاربن ہوتے ہیں تو 8 ایسیٹائل گروپ اس سے بن سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایسیٹائل گروپ میں 2 کاربن ہوتے ہیں اور اس سے پھر 129 ATP پروڈیوس ہو سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ کتنا زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں فیٹس ایز کمپیئر ٹو ادر انرجی سورسز، یعنی فیٹس سے بہت زیادہ انرجی ریلیز ہو سکتی ہے۔ اوکے، تھینک یو۔